السلام علیکم۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی علم حاصل ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ حضرت ہود کی امت جو عاد کہلاتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی، اور اس میں کہ باقی بچے ہوئے لوگ پھر آباد ہوئے۔ ان کی اولاد ہوتی گئی اور بڑھتی گئی۔ انہوں نے اپنا نام سمود رکھا۔ یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی کرنے لگے اور برے کاموں میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس حضرت صلی علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کے بعد تم کو سردار بنایا ہے اور زمین پر آباد کیا ہے۔ تم زمین میں بڑے بڑے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس پر بھی گھر تراشتے ہو۔ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کی قوم کے امیر اور سردار لوگ جو غرور کرتے تھے، انہوں نے غریبوں سے پوچھا جو حضرت صالح پر ایمان لے آئے تھے کہ بھلا تم کو یقین ہے کہ صالح کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ ان غریب ایمان والوں نے کہا کہ ہاں، ہم کو یقین ہے کہ حضرت صالح کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر مغرور امیر کہنے لگے کہ اچھا تم ایمان لاؤ، ہم تو ایمان نہیں لاتے۔ ان امیر لوگوں کو یہ تعجب ہوا کہ اگر اللہ پاک کسی کو نبی بنا کر بھیجتا تو ہم امیروں میں سے کسی ایک کو نبی بناتا۔ حضرت صلی علیہ السلام برابر اللہ تعالیٰ کے پیغام ان کو پہنچاتے رہے، مگر کوئی ان کی نہ سنتا، بلکہ الٹا مذاق اڑاتے۔ ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت صلی علیہ السلام سے کہا جائے کہ اگر سچے نبی ہو تو اس پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کر دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور جانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ حضرت صلی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی کی دعا قبول کی اور ایک پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کر دیا، لیکن ان کی قوم یہ سچائی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائی۔ یہ اللہ کی اونٹنی ایسی تھی کہ جس چشمے پر جا کر پانی پیتی تھی سب پانی ختم کر دیتی تھی۔ اب تو ان کی قوم کے لوگ اور بھی پریشان ہوئے۔ حضرت صلی علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، اس اونٹنی کے لیے باری مقرر کر لو، ایک روز تمہارے جانور چشمے سے پانی پیے اور ایک روز یہ اونٹنی پیے، لیکن دیکھو اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، یعنی اس کو تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ کچھ روز تک تو وہ اونٹنی کو حیرت سے دیکھتے رہے۔ آخر ان کی قوم کے چند لوگوں نے مشورہ کر کے اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو اسی خبر ہوئی تو آپ کا بہت رنج ہوا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ اس اونٹنی کو تکلیف مت دینا، ورنہ تم پر بھی جلد عذاب اللہ کا نازل ہو جائے گا۔ اب تم لوگ اپنے گھروں میں 3 روز اور مزے کر لو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور تم سب کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی علیہ السلام اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے، لیکن جو ایمان نہیں لے آئے تھے ان کی ایک بڑی ہیبت ناک اور خوفناک آواز پیدا ہوئی، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑ گئے اور مر گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی یہاں رہتا ہی نہیں تھا کوئی۔ جو لوگ خدا کے حکم پر نہیں چلتے اور پیغمبروں کے کہنا نہیں مانتے، ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے اور اپنے رسول کی اطاعت نصیب کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔